سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آج ہم تجزیے کو ذرا ردی کی ٹوکری میں ڈالتے ہیں اور خبروں پر تبصرہ کرتے ہیں، جو کہ ہمارے ہاں ٹیلی ویژن پہ اکثر ہوتا ہے۔ اس نے یہ کہا تو اس پہ ہم ذرا بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے جو پروڈیوسر صاحب وزیر ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کون کون سے محکمے ہیں ان کے پاس۔ ایک تو بین الصوبائی معاملات کی وزارت ہے، جو کہ عملاً اس کی کوئی کارکردگی ہے نہیں، منسٹری آف انٹر پروونشل کوآرڈینیشن، لیکن اس کے اندر ایک محکمہ ہے میرے خیال میں کھیل کا، جو اسپورٹس جو ہے وہ اسی کے، جو فیڈرل اسپورٹس ہے وہ اسی کے۔ پیرزادہ صاحب نہیں، رانا ثناء اللہ جو سیاسی امور کے بھی مشیر جو وہ وزیر ہیں، جی بالکل پورے وزیر ہیں۔ انہوں نے ایک پھلجھڑی چھوڑی ہے لاہور میں، جو خواجہ سعد رفیق کے والد کی جو برسی کی تقریب تھی۔ وہ کہتے ہیں جی یہ جو سیاسی مذاکرات ہو رہے ہیں نا، اگر زرداری صاحب اس میں آ جائیں، اس میں نواز شریف صاحب آ جائیں اور عمران خان آ جائیں، پھر بات بن جائے گی۔ تو اب آپ بتائیں کہ جی بات بنے۔ خواہش اچھی ہے، اصولی طور پہ ہونا یہی چاہیے، ہونا چاہیے تھا، نہیں ہو سکا، اب ہو جائے، بہت بڑی بات ہے۔ آج نہیں ہوگا تو کل کرنا پڑے گا ان سیاستدانوں کو۔ ان کو ایک چیز طے کرنا پڑے گی کہ ہم ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف رکھیں، ایک دوسرے کے بیانیے سے اختلاف رکھیں، ایک دوسرے کے منشور سے رکھیں، کارکردگی سے رکھیں، طرز سیاست سے رکھیں، طرز حکمرانی سے رکھیں، سو بسم اللہ۔ یہ نہیں ہوگا تو پھر تو سیاست رہے گی نہیں نا۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی وہ غیر سیاسی قوتوں یا غیر سیاسی اداروں کو سیاست میں نہیں لائے گا، چاہے وہ عدلیہ ہو، چاہے وہ آپ کی بیوروکریسی ہو، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے کوئی اور غیر سیاسی ادارہ ہو۔ ہم ان کو سیاست میں نہ دعوت دیں گے، نہ ہم ان کی سہولت کاری کریں گے اگر یہ خود آتے ہیں، اور نہ ہم ان کو پرووک کریں گے کہ یہ آئیں۔ بلکہ اسی تقریب میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے بھی بڑی کچھ باتیں سخت کی، کچھ بڑی اچھی حکمت اور دانائی والی باتیں کی، تو میں اس سے بالکل متفق ہوں۔ لیکن اب سوال یہ کہ کیا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ رانا صاحب کو یہ سوچنا چاہیے تھا اس وقت، جس وقت 21 اکتوبر 2023 کو جیسے نواز شریف صاحب کو لایا گیا الیکشن سے پہلے، اور ان کے راستے میں سارے کنکر ہٹا کے پھول بچھا دیے گئے، جھاڑیاں ہٹا کے سرخ قالین بچھا دیے گئے، اور ان کے مخالف کو ہاتھ پیر باندھ کے اکھاڑے میں پھینکا گیا، اور نواز شریف صاحب کو مالش کر کے لا کے کھڑا کر دیا گیا، ابھی یہ پہلوان ہے اور سامنے والا پہلوان جو ہے نا اس کے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں اور وہ اکھاڑے میں گرا ہوا ہے۔ تو رانا صاحب جیسے سیاسی ورکر کو، جنہوں نے خود بہت کچھ سہا ہوا ہے، انہیں اسی دن کھڑے ہو جانا چاہیے تھا۔ نواز شریف ہم لعنت بھیجتے ہیں یار ایسی جیت کے اوپر، یہ کون سی جیت ہوگی؟ مخالف کے ہاتھ پیر تو کھولو، ہو سکتا ہے وہ جیت جائے ہم سے، ہو سکتا ہے ہم جیت جائیں۔ 6 دفعہ آنے نواز شریف کم از کم، سولنگی صاحب 1988 سے لے کے اب تک 7ویں دفعہ ہار جائیں گے، سو واٹ؟ عمران خان ساری زندگی ہارتا رہا ہے، 97 میں ہارا، 2002 میں ہارا، یعنی پارٹی ہار گئی، اکیلی سیٹ تھی، 2008 میں بائیک آؤٹ کر گیا، 2013 میں حکومت نہیں بنی، 18 میں حکومت بنی، اس کی 24 میں نہ بنتی، سو واٹ؟ بن جاتی، سو واٹ؟ رانا صاحب کو اسی وقت دیر اینڈ دین کہنا چاہیے تھا، میاں صاحب یہ کیا ہے، کاغذات نامزدگی چھینے جا رہے ہیں یار، اس کے کینڈیڈیٹس اس کے اٹھائے جا رہے ہیں، تجویز کنندگان اٹھائے جا رہے ہیں، تائید کنندگان اٹھائے جا رہے ہیں، اور ہم الیکشن لڑ رہے ہیں۔ یہ الیکشن ہوگا کیا؟ تو رانا صاحب کو کہیں نہ کہیں جا کے پرنسپل سٹانس لینا چاہیے تھا جب یہ سارا کچھ ہو رہا تھا۔ ان کے اوپر جو کیس ڈالا گیا وہی کیس مطیع اللہ جان پر ڈال دیا گیا، اگرچہ رانا صاحب نے اس کی مذمت کی، لیکن یہ مذمت کیا؟ آپ حکومت ہیں، یو آر دی فیس، آپ الٹیمیٹ اتھارٹی ہیں اس ملک میں۔ ہم نہیں جانتے آپ کے پیچھے کوئی اسٹیبلشمنٹ ہے، کون ہے، عدالت ہے، مرتضی سولنگی یا امیر عباس کو ہم نہیں جانتے۔ آپ گورنمنٹ آف دی ڈے ہیں، اس ملک میں اچھا ہو رہا ہے آپ کو کریڈٹ جائے گا،
16 مہینے پہلے آپ کے اور 9 مہینے یہ. اس میں جو فسطائیت، غیر آئینی، غیر جمہوری کام ہوئے اس کا جواب دیں آپ. رانا صاحب آپ کسی موقع پر سٹینڈ لیں نا. آپ نے وہ کیا نہیں، آپ نے ایک بندے کو تن کے رکھا ہوا ہے، اب آپ کہتے ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جائے. اتنے تو ہم گنہگار لوگ ہیں نا، ہمارے اندر جذبات ہوتے ہیں. غصہ، وہ جو 7 کارڈنل سنز ہیں جو انسان میں فطری کچھ گناہ رکھے ہوئے ہیں، ان میں غصہ ہے، انتقام ہے، اللہ نے رکھا ہوا ہے ہمارے اندر. ہم سب انسان ہیں، بشر ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں 1 فائن مارننگ آئی ویک اپ اور میں کہوں کہ جی میں اور آپ لڑ رہے ہیں آپ، میں کہوں آئی جی جب پھر ڈالنے سنگی صاحب، نہیں، اٹ may ٹیک سم ٹائم. تو رانا صاحب کو چاہیے کہ سی بی ایمس کریں، کہیں کہ ہاں عمران خان تم نے یہ غلط کیا تھا، ہم کہیں گے خان تم نے یہ غلط کیا تھا اور آج ہم بھی یہ غلط کر رہے ہیں. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ساتھ بیٹھیں. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ جو کچھ اس کے ساتھ کیے جا رہے ہیں اور آپ کے وہ آپ کے ساتھ بیٹھے؟ وہ کوئی ولی نہیں ہے. دیکھیں، جو آپ کی جو پرمغز تقریر ہے، تقریر دل پذیر، اس کے بعد میں کیا کہوں. بات یہ ہے کہ یہ تجربات تو اس ملک کی تاریخ میں ہوتے رہے. یہ درست ہے کہ نواز شریف جب آئے واپس تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو نہ عدالت کی طرف سے نہ حکومت کی طرف سے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. لیکن جو کیسز نواز شریف پر بنائے گئے تھے ان میں اکثر کیسز جو ہے وہ اسی طرح سے فراڈ ہی تھے، سیاسی انتقام ہی تھا. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ انتقام کا جو کلچر ہے وہ ختم ہو. آپ کے جو جذبات ہیں ان کی میں بہت قدر کرتا ہوں کہ یہ سیاسی جو اختلافات ہیں ان کو اسی طرح سے، اسی جذبے سے ایک دوسرے کو سننا چاہیے جس طرح میں اور آپ ایک دوسرے کو ہر دفعہ یہاں بیٹھ کر سنتے ہیں اور بہت عزت اور احترام سے سنتے ہیں. تبھی جمہوریت اسی کا نام ہے. جمہوریت ایک دوسرے کو سننے کا نام ہے، ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کے موقف کے احترام کرنے کا نام ہے. اب یہ جو خواہش ہے نا رانا ثناء اللہ کی، خواہش تو اچھی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ نواز شریف کو چاہتے ہیں کہ اس میں بیٹھیں. نواز شریف جب سے واپس آئے ہیں، خاص طور پر ان الیکشن کے بعد، مجھے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کا دل جو ہے وہ سیاست سے بالکل اچاٹ ہو گیا ہے. ان کا دل نہیں لگتا، وہ بولتے نہیں ہیں. آخری بار وہ جب بولے تھے وہ تب آئے تھے، بولے تھے جب یہ بھارتی صحافی آئے ہوئے تھے، ان کے ایک وفد کو انہوں نے بلایا SU کانفرنس میں. جی، اور ان خواہشات کا اظہار کیا کہ وہ چاہتے ہیں اچھا ہوتا کہ بھارتی وزیر اعظم آتے اور ہم مل کے کریں، جو معاملات ہیں ان کو حل کریں. اس کے بعد پھر میں نے ان کو سنا نہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنے جو لیڈر ہیں، مجھے لگتا ہے کہ ان سے پوچھے بغیر انہوں نے یہ بیان دیا. اس وقت ملک کے جو معاملات ہیں وہ کہنے کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نواز شریف پارٹی کے صدر ہیں، لیکن جو حکومت اور ریاست کے جو معاملات ہیں وہ ان کے چھوٹے بھائی چلا رہے ہیں. تو جو کچھ ہوگا وہ شہباز شریف اور ان کے ساتھ جو ایک صفحے کے بیانیے کے جو لوگ ہیں وہی طے کریں گے. زرداری صاحب جو ہے وہ میرے خیال میں وہ ایک طرح سے مزے میں ہیں. ان کو زیادہ تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جی وہ حکومت میں ہیں بھی نہیں بھی ہیں، آئینی سربراہ بھی ہیں، ان کے 2 بندے جو ہے وہ گورنر بھی ہیں، ان کا ایک بندہ جو ہے وہ چیئرمین سینٹ ہے، ایک بندہ ان کا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی ہے. تو ان کے تو 5 گھی میں ہیں اور سر کڑھائی میں ہے. تو ان کو یہ کشٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے. اور رہی بات خان صاحب کی، تو انہوں نے تو آج ہی کہہ دیا ہے کہ جی میں نے 1.5 سال ادھر گزار لیا ہے، تو اب میں کسی قسم کا کوئی سمجھوتا کیوں کروں، میں نے تو نہیں بنی گالا جانا.
نہیں جانا بنی گالا، رہنا ہے اڈیالہ. تو یہ ہے ان کا آج کا نیا نعرہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ خواہش تو ان کی اچھی ہے، لیکن جو اس سے زیادہ جو مزے کی تجویز ہے رانا ثناءاللہ سے، وہ پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں علی محمد خان، ان کی مزیدار تجویز ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایسا کریں کہ شاہ جی جو ہے نا، شاہ محمود قریشی، ان کو لے آئے، ان کو شامل کریں تو بات بن جائے گی. اب آپ بتائیں. پارٹی کے وائس چیئرمین بھی شاہ صاحب، سینئر وائس چیئرمین. آپ نے ایک ان کا درجہ کم کر دیا تھا. ہاں. اور بہرحال سیاسی گھرانہ ہے، اپنی بھی ان کی 40 سال کی سیاست ہے. وہ بہت جذباتی سیاستدان بھی نہیں ہے. حکمت، حالانکہ جب وہ جذباتی تقریر کرتے ہیں تو وہ شہنشاہ جذبات لگتے ہیں. تو لیکن وہ ان کے اندر تدبر ہے، سیاسی فہم و فراست ہے، ٹھہراؤ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے نازک موڑ کون کون سے ہیں، وہاں سے تیز گاڑی نہیں گزارنی. ٹھیک ہے، شارپ کروز جو ہے وہاں سے ذرا رک کے گاڑی چلانی ہے. تو ان کے آنے سے یہ ضرور ہے کہ حکومت کے سامنے ایک ایسا شخص بیٹھا ہوگا تو ایک بھرم بنے گا اور پی ٹی آئی کی کمیٹی کا بھی وزن بڑھے گا. لیکن یہ ممکن نہیں ہے. یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ کہیں کہ جی عمران خان کو نکال دیں. کیسے نکال دیں بھائی؟ عمران خان کے اوپر مقدمات ہیں، سزائیں ہیں، ایسے تھوڑا نکال دیں گے. وہ کوئی عدالت وہ سب ختم کرے گی تو وہ باہر آ سکتے ہیں نا. تو شاہ صاحب کے اوپر فرد جرم لگ چکی ہوئی ہے 9 مئی کی. اب وہ کیسے باہر آ سکتے ہیں؟ وہ ممکن نہیں ہے. ہاں، اگر تو جس کو ہم کہتے ہیں سی بی ایمز، اگر سی بی ایمز کے تحت کچھ قیدیوں کی رہائی یا قیدیوں کا تبادلہ ہونا ہے تو اس صورت میں تو ہو سکتا ہے کہ شاہ صاحب کو چھوڑا جائے اور وہ آ کے اس پیس پروسیس کا حصہ بنے. لیکن اگر ریاست نے پیس پروسیس کو کامیاب ہونے دینا ہے اور اس کے مثبت نتائج آنے دینے ہیں اور ان مثبت نتائج پر عمل کرنا ہے تو پھر ریاست شاہ صاحب کی محتاج بھی نہیں ہے. یہ جو علی محمد کہہ رہے ہیں نا، ایسا نہیں ہے کہ اب شاہ صاحب آئیں گے تو کچھ نیا کر دیں گے. نہیں، جہاں سے مذاکرات کامیاب ہونے ہیں ان کو شاہ صاحب کی محتاجی نہیں ہے. ان کے کانفیڈنٹ کے لوگ ہیں جو ابھی بھی موجود ہیں. علی امین گنڈا پور ان کے کانفیڈنس کے، وہ اسد کیسر کے ذریعے سے بھی اپنی پازیٹیو میسیجنگ کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ مذاکرات کی کامیابی یا ناکامی کا تعلق کسی ایک فرد سے ہے. کامیابی یا ناکامی کا تعلق اسٹیبلشمنٹ سے ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ نے بریک تھرو کروانا ہے، گڈ ول جیسر دینا ہے، کرٹسی شو کرنی ہے، میں اچھے لفظ استعمال کر رہا ہوں سمجھ کے، اور اگر اس قضیے کو حل کرنا ہے تو وہ میں بھی بیٹھ جاؤں جا کے آپ بیٹھ جائیں تو وہ پھر بھی ہو سکتا ہے. اس میں کسی شاہ صاحب کی یا اس کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، شاہ صاحب اگر آتے ہیں تو پارٹی کے خان صاحب کے بعد سینئر ترین اعلیٰ عہدیدار ہونے کے ناطے سے میرے خیال میں اپنی ٹیم کی جو سربراہی ہے وہ خود ہی کریں گے، کیونکہ پارٹی کے اعلیٰ ترین عہدے پر خان صاحب کے بعد وہی فائز ہیں اور یہ پارلیمنٹ کی کمیٹی کی اس طرح سے نہیں ہو رہی بلکہ پارٹی کی نمائندگی ہو رہی ہے. تو وہ اگر آئیں گے تو ظاہر ہے اس کا لیول جو ہے وہ مختلف ہوگا. میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلی بار جب لاہور میں جیل کے باہر میڈیا سے جو ان کی گفتگو ہوئی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، اس میں انہوں نے شکوہ کیا تھا اپنی پارٹی سے. پارٹی کی جو موجودہ جو کام چلاؤ قیادت ہے، جس کے کام چلاؤ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، تو ان سے شکوہ کیا تھا کہ ساڈے والے بھی ویکھو، ہم سے بھی مشورہ، ادھر آپ جاتے ہیں اڈیالہ کبھی ادھر بھی آ جایا کریں کوٹ لکھپت. یہ عمر چیمہ وغیرہ بھی کر چکے ہیں. جی، اور یہ بھی کہ جی کبھی ہم سے بھی سیاسی مشورہ کر لیں.
تو خواہش تو ادھر بھی موجود ہے. یہ صرف علی محمد خان نے نہیں کہا بلکہ شاہ محمود کی اپنی بھی ہے. اور اگر حکومت چاہے جی تو ایک چیز ہوتی ہے جس کو پرول کہتے ہیں. آپ اس پہ رہا کر سکتے جی, پرول پہ آپ ان کو اس نیک مقصد کے لیے آپ بالکل لا سکتے ہیں. وہ اسپیکر میرے خیال اس کو جی جی, اسپیکر وہ پروڈکشن آرڈر جاری کرتا ہے. جو ارکان منتخب ارکان پارلیمنٹ ہے, چیئرمین سینٹ بھی کر سکتا ہے, وہ کیونکہ منتخب نہیں ہے تو اسپیکر مشورہ دے سکتا ہے حکومت کو کہ جی ہمیں ان کی ضرورت ہے, کیونکہ ہیڈ بھی تو وہی کر رہے ہیں نا. جی اسپیکر. ہاں, تو وہ ایک چٹھی لکھیں گے وزیر قانون کے ذریعے وزیر اعظم صاحب کو, اور یہ بات قانونی طور پر بالکل ممکن ہے. راستہ تو بتا دیا. ہاں, کہ وہ شاہ صاحب آ کے بیٹھیں اور بات کو آگے چلائیں. لیکن جو مذاکرات کی کامیابی کا جو دار و مدار ہے وہ آپ کو لچک چاہیے دونوں طرف سے, حکومت کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی. مشکل یہ ہے کہ خان صاحب نے آج ہی جو باتیں کی ہیں کہ جی میں کیوں اس طرح سے کروں مفاہمت, میں تو مجھے نہ نظر بندی قبول ہے, ابھی 1.5 سال گزر گیا ہے, میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا. حالانکہ یہ اچھی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی میں کیسز کا سامنا کروں گا اور میں کسی ڈیل کے ذریعے باہر نہ جاؤں. یہ سیاسی طور پر ان کے لیے فائدہ مند بات ہے. لیکن انہوں نے جو ابھی جو باتیں کی ہیں اس میں ایک بات یہ بھی کی ہے کہ وہ جی جو لال مسجد کے جو لاشیں جو دفنائی گئی تھیں اسی طرح سے 26 نومبر کی لاشیں دفنائی گئی ہیں, اور ساتھ ہی جو ترسیلات زر ہیں جن کے اندر ابھی جو نئی تفصیلات آئیں اس سال کی, وہ تو یہ ہے کہ 31% ان میں اضافہ ہوا ہے. لیکن وہ اس پہ قائم ہیں کہ جی ترسیلات زر جو ہے جس کی ابھی انہوں نے کال دی تھی وہ اس پہ بھی قائم ہیں. تو ترسیلات زر بھی بند رہیں گی, میں نے بنی گالا بھی نہیں جانا, آپ لاشیں دفنا رہے ہیں. تو اس جو ان کا موقف ہے اس کے ساتھ یہ مذاکراتی کمیٹی جو کہ ہر بار جا کر اس نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے, یہ کس طرح سے کامیاب ہوگی مجھے نہیں پتا. اس میں نا سر کل خواجہ سعد رفیق صاحب نے اپنی تقریر میں ایک جملہ بولا, میں انہی کو کوٹ کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ جی چونکہ وہاں ایاز صادق صاحب بھی تشریف رکھتے تھے, خواجہ آصف بھی تھے, تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھی چیز ہے کہ مذاکرات ہو رہے ہیں, اور میری خواہش ہے, میری کوشش ہے, میری دعا ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, اس سے کوئی حل نکلے. باقی لفظہ گولہ باری جو ہے وہ چلتی رہے گی. تو انہوں نے کہا وہ سیاست ہے, وہ ہم بھی کریں گے, وہ یہ بھی کریں گے. تو دیکھیں مذاکرات ہوں بھی تو جو 2 ایکسٹریم پوزیشنز ہیں نا, پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی, 2 ایکسٹریم پوزیشنز ہیں. اب یہ فوراً ہو نہیں سکتا کہ وہ جو الطاف حسین جو کہا کرتے تھے نا کہ ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر, اب وہ ہو نہیں سکتا کہ یہ 2 ایکسٹریم پوزیشن, 2 انتہاؤں کا نام ہے سیاست میں. یہ سیاسی نفرت میں تبدیل ہو چکی ہوئی انتہائیں. اب وہ فوری طور پہ جی مذاکرات شروع ہیں تو آئیں جی جفیاں ڈالنا شروع کر دیں اور جناب رومانس شروع ہو جائے, وہ تو ہو نہیں ہوگا. خان صاحب نے تو کہا کہ تصویریں بھی نہ بنوائیں, تصویریں, وہ جو محسن نقوی اور میرا خیال شاید علی امین گنڈا پور. تو اور یہ ہوتا رہتا ہے, اوپر اوپر ایک دوسرے کے ساتھ سیاست چلے گی, نیچے والا جو کام ہو رہا ہے, جو 2 ٹیمز کام کر رہی ہیں, ایک حکومت کی اور ایک پی ٹی آئی کی, ان کو کام کرتے رہنا چاہیے. اور وہ بھی سمجھدار پرانے گھاگ لوگ ہیں, ان کو بھی پتا ہے کہ ہم بھی جب بھی ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے تھے, نیچے بیٹھتے تھے تو یہ ہوتا تھا. جہاں تک ترسیلات زر کا تعلق ہے تو یہ جو ابھی 30 یا 31% کی شاید رپورٹ آئی ہے, اضافہ, ہاں یہ پچھلے 11-12 مہینے کا 11-12 مہینے کا. تو اب خان صاحب نے 15 نومبر سے شاید کال دی تھی روکنے کی, تو پھر اس میں انہوں نے وقفہ دیا مذاکراتی کمیٹی کے سلسلے میں. وہ پھر کال انہوں نے ایگزیکیوٹ نہیں بنی. ہاں, پھر وہ مذاکراتی کمیٹی 22 کو شاید پہلی دفعہ ملی, تو پھر اس وقت خان صاحب نے کہا کہ نہیں ہم یہ جاری رکھیں گے اور ختم نہیں کریں گے. بالکل. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اگلے کوارٹر میں اس کا کیا. اچھا, اب جو پہلے بڑی ہے نا سر, اس کی وجہ جو میں نے چیک کیا ہے, کچھ جو اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں ان سے جو میں نے پوچھا ہے, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ پچھلے 1 سال میں
آپ کے ہاں ڈالر کی سٹیبلٹی ہے ایک سال میں. درست. جب آپ کی حکومت انٹرم آئی اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 277 سے 80 کے درمیان ہی ڈالر رہتا ہے, جبکہ اس سے پہلے 350 پہ چلا گیا. بالکل مجھے یاد ہے. تو کہاں 178 جب ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی 8 مارچ 2022 کو ڈالر 178 تھا. جب عمران خان گئے 9 اپریل کو 188 ہوا اور 188 سے 350 پہ چلا گیا. تو اس وقت لوگوں نے پیسہ روک لیا کہ ہم ابھی بھیجیں گے تو ہمارا پیسہ تو کنڈم ہو جائے گا, کچرا بن جائے گا. چونکہ اب یہ ایک سال سے سٹیبل ہے تو اس کی وجہ سے اچھا پھر IMF بھی آ گیا. ان چیزوں سے اب لوگوں نے ظاہری بات ہے جن کی فیملیز ہیں پیچھے بزنسز ہیں لوگ جو بھیجتے ہیں پیسہ انہوں نے آخر کبھی نہ کبھی تو بھیجنا ہی تھا نا. سو یہ اس کی وجہ. اچھا آج ایک اور جو ڈیٹیل سامنے آئی, شہباز رانا جو ایکسپریس ٹریبیون کے اکانومی کے رپورٹر ہیں انہوں نے چونکا دیا سارا کچھ جو حکومت کا بیانیہ تھا اس کے برعکس. انہوں نے کہا جی 0.93% گروتھ ریٹ رہا ہے اس مالی سال کے پہلے کوارٹر کا, یعنی جولائی اگست سپتمبر معیشت 0.93 پہ گرو کر رہی ہے. 1% بھی گروتھ ریٹ نہیں ہے پہلے کوارٹر کا. دوسری چیز انہوں نے یہ کہی کہ جو انڈسٹریل گروتھ ہے وہ نیگیٹو ہو گئی ہے. اور تیسری چیز انہوں نے بتائی کہ جو آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے, کاروبار کرنے کا جو کہ لاگت ہے وہ بڑھ گئی ہے. تو حکومت جو 25% سٹاک مارکیٹ ڈس سارا کچھ سکائی راکٹ ہو رہا تھا, یہ کچھ اور شہباز کے فیکٹس ہیں. حکومت کنٹیسٹ کرے ان فیکٹس کو. شہباز بہرحال 2-3 اچھے اکانومی کے رپورٹرز میں سے ہیں. تو اگر اکانومی بہتر ہوگی لوگ پیسہ بھیجنا شروع کر دیں گے. اب جو عمران خان والا بیچ میں لنک ہے وہ ہم دیکھیں گے دسمبر مڈ کے بعد سے جو ہمارے پاس فیکٹس آتے ہیں کہ اب اس میں کتنی کمی آتی ہے. اور ابھی عمران خان نے اس کو بہت زیادہ بوسٹ بھی نہیں کیا اس ایجنڈے کو کہ آپ روکے پیسہ. وہ پیرلل چل رہی ہے ان کی کیمپین سول ڈس اوبیڈینس کی, پیرلل مذاکرات بھی چل رہے ہیں. اگر مذاکرات ناکام ہوتے ہیں پھر وہ شاید اس کو پوری طرح سے تھروٹل کے ساتھ کہیں کہ روکے پیسہ, روکے نہ لوگ بھیجیں نہ بھیجیں وہ لہذا بات پھر یہ شاید ری انفورس کریں گے اس کو. میں آپ سے اس بات پر اتفاق کرتا ہوں کہ جو انہوں نے کال دی ہے وہ کم از کم اس کا اندازہ ہوگا ایک کوارٹر کے بعد کہ جی کیا ہوتا ہے. اوورال جو ملک کی جو معیشت ہے جیسا کہ ڈالر کی جو استحکام ہے اس کا آپ نے بھی ذکر کیا, 1 جون سے 2 جون تک جو فائنینشیل مالی سال ہے اس میں کیا آتی ہے GDP وغیرہ وغیرہ. فی الحال جو انڈیکیٹرس ہیں کہ جی انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ نیچے آیا ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی بجائے سرپلس میں گیا ہے, اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی ہے. اب اوورال GDP کی کیا حالت ہوگی وہ جب فائنینشیل سال جب پورا ہوگا تو اس وقت ہم دیکھیں گے. اور جو خطرات ہیں اکانومی کو, اب 20 جنوری کو ٹرمپ صاحب بھی آئیں گے, وہ کیا کرتے ہیں تو وہ بعد میں اس کا کریں گے. میرے خیال میں آج ہم اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کر دیں.